اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک بارگاہ میں فرشتوں کو طلب کیا اور فرمایا ہم ایک خلیفہ یا نائب مقرر کرنے جا رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ زمین پر ایک حکمران مقرر کیا جائے گا جو نسل در نسل وہاں رہیں گے۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر لگاتار اپنے برگزیدہ بندوں سے حکومت کرواؤں گا، تو فرشتوں نے کہا کیا آپ اس زمین پر ایسے شخص کو بھیجیں گے جو اس پر فساد برپا کرے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو مفسرین کے مطابق فرشتوں کے اس بیان کی اصل وجہ نہ تو جھگڑا، بغاوت اور حسد تھی، بلکہ یہ سوال فرشتوں کی حیرت کا اظہار تھا، جو اپنے رب پر شک کرنے کی بجائے وجہ تلاش کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصوں سے جمع کی گئی مٹی کا استعمال کرتے ہوئے سانچے میں ڈالا، جو آپ کی نسل کی رنگ اور جسمانی خصوصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کی تخلیق کے بارے میں اعلان فرمایا بے شک میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پس جب میں اس کو درست کر کے اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ اور 40 سال تک مٹی سے بنا ہوا پہلا آدمی بے جان پڑا رہا۔ اس سارے عرصے کے دوران فرشتے خوف کا احساس کرتے تھے، اور ابلیس خاص طور پر اللہ کی نئی تخلیق کے لیے حسد کرتا تھا۔ وہ اکثر تانا دیتے ہوئے کہتا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، اگر میں تم پر غلبہ پا گیا تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا، اور اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ آخرکار وہ وقت آ گیا کہ پہلے انسان میں روح پھونکی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ارشاد فرمایا، جس سے انسانی وجود کی شروعات ہوئی۔ اور جیسے ہی روح حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اور جیسا کہ حکم دیا گیا تھا کہ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سجدے میں گر گئے، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ اے میرے رب چونکہ میں اس انسان کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تو میں زمین پر ان سب کو گمراہ کیا کروں گا، سوائے ان میں سے جو تیرے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کے مجمع میں جائیں اور ان کو سلام کریں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو السلام علیکم کہا، جن پر فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منفرد صفات عطا کی تھیں جو تمام مخلوقات سے الگ تھیں۔ فرشتوں کے برعکس آدم کو آزاد زندگی، سوچنے کی طاقت اور تخلیق کی طاقت دی تھی۔ یہ خوبیاں اس لیے دی گئی تھیں کہ آدم علیہ السلام اپنی اصل شناخت پر غور کر سکیں، حقیقت کو دیکھ سکیں اور اپنے وجود کی وجہ جان سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں علم کی محبت اور اپنی اولاد کو علم دینے کی شدید خواہش بھی پیدا کی۔ اپنے علم کو بانٹنے اور اس پر بحث کرنے کے شوقین حضرت آدم علیہ السلام اکثر فرشتوں کی صحبت تلاش کرتے تھے، تاہم فرشتے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اپنی عبادت اور فرائض میں مشغول رہتے تھے، جس سے آدم علیہ السلام خود کو تنہا محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کے لیے ایک ساتھی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، جسے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے جوڑا بنایا اور ان سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرمائیں، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بڑا مہربان ہے۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت میں مکمل آزادی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت باغات کی تلاش اور گھومنے پھرنے کی مکمل آزادی دی گئی تھی، اور تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی گئی تھی، سوائے ایک خاص درخت کے کہ وہ اس خاص درخت کے قریب بھی نہ جائیں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ نافرمانی ہوگی۔ ان دونوں کے لیے واضح تھا کہ اس مخصوص درخت سے کھانا حرام ہے،
تاہم جیسا کہ اکثر انسان کی فطرت ہے، آدم علیہ السلام آہستہ آہستہ بھول گئے اور قوت ارادی کمزور پڑ گئی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے یہ ظاہر کرنے کا موقع دکھایا کہ انسان آخر کار کمزور ہے اور ابلیس اعلیٰ ہستی ہے، اور دن بدن حضرت آدم علیہ السلام سے سرگوشی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم پر یہ درخت صرف اس لیے حرام کیا ہے کہ تم کو فرشتے یا امر ہونے سے روکا جائے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے وہ ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو حضرت آدم علیہ السلام شرمندگی، اداسی اور درد کے احساس سے بھر گئے، اور ایک ہی عمل سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بی بی نافرمانی کر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی آدم، شیطان تمہیں اس طرح فتنے میں نہ ڈالے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ پھر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ان کے رب کے سامنے بلایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ جس پر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو سزا کے طور پر دونوں کو زمین پر سخت زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا، جہاں کھانا آسان نہیں تھا اور اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے سخت محنت کرنے پر مجبور تھے، اور اوپر سے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کی تلاش کا بوجھ بھی الگ تھا۔ تاہم سب سے بڑھ کر شیطان کے وسوسوں کا بوجھ تھا، جو اپنے شیطانی وسوسوں سے انسان کو اذیت دیتا رہا۔ تاہم آدم علیہ السلام ان تمام مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ زمین پر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا تنہا وجود جلد ہی بچوں کی آمد سے بدل گیا، اور ان کا خاندان جڑواں بچوں قابیل اور اس کی بہن کی برکت سے شروع ہوا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے گھر ایک اور جڑواں بچے پیدا ہوئے، حابیل اور ان کی بہن۔ بچے بڑے ہوئے اور خاندان نے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ عاجزانہ زندگی گزاری، اور قابیل نے زمین کی کاشت کری جبکہ حابیل نے مویشی پالے۔ حابیل اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا جبکہ قابیل نافرمانی کرتا تھا۔ حابیل اپنی ذہانت، فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مشہور تھا، جبکہ قابیل متکبر، خود غرض اور اپنے رب کا نافرمان تھا۔ جس پر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور مدد طلب کری، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حابیل اور قابیل دونوں اللہ کے نام پر قربانی کریں، اور وہ اس بیٹے پر احسان کرے گا جس کی قربانی قبول ہوگی۔ چنانچہ حابیل نے اپنے بہترین برہ کی قربانی کری جبکہ قابیل نے اپنی بدترین فصل پیش کری، لہٰذا فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، اور قابیل نے غصے میں آ کر اپنے بھائی سے کہا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اور قابیل کو اپنے بھائی پر جو غصہ اور نفرت تھی تمام خاندانی بندھنوں اور جذبات پر غالب آئی، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی پیدا نہ ہوا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو ایک پتھر مارا اور ایک دم سے مار ڈالا، جو انسانی تاریخ میں پہلی موت اور قتل ثابت ہوا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور حابیل گھر واپس نہ آیا تو آدم علیہ السلام پریشان ہونے لگے اور اپنے بیٹے کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور جب قابیل سے پوچھا تو اس نے کہا، میں اس کا محافظ نہیں ہوں، جس سے آدم علیہ السلام کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ان کا پیارا بیٹا حابیل نہیں رہا، اور وہ غم میں نڈال ہو گئے۔ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد قابیل حابیل کی لاش کو چھپانے کے لیے ادھر ادھر گھومنے لگا اور سوچ رہا تھا کہ لاش کو کیسے اپنے گھر والوں سے چھپایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین میں کھوجتا ہوا دکھائی دیا، جس کو دیکھتے ہوئے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا، اور آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو کھو دیا۔ حابیل تو اس وقت قتل کیا گیا تھا جبکہ قابیل شیطان کے حکم پر عمل کر رہا تھا۔ تاہم حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں اور نواسوں کو ہمیشہ ابلیس سے متنبہ کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی نافرمانی کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ اور ایک دن حضرت آدم علیہ السلام جو سخت بیمار تھے،
انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، میرے بچوں، مجھے جنت کے پھلوں کی بھوک لگی ہے۔ اپنے والد کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے بچے جنت کے پھل لینے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات کچھ فرشتوں سے ہوئی جو اپنے ساتھ آدم علیہ السلام کے لیے کفن اور تدفین کے لیے درکار سامان لے کر آ رہے تھے۔ فرشتوں نے بنی آدم کو ہدایت دی کہ وہ جلدی گھر جائیں کیونکہ ان کے باپ جلد ہی اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ چنانچہ بچے فرشتوں کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ وہاں پہنچ کر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کری اور انہوں نے انہیں جنازے کے لیے تیار کیا اور کفن میں لپیٹ کر قبر کھود کر دفنا دیا۔ اور فرشتوں نے بچوں سے کہا، اے بنی آدم، موت کے وقت یہ تمہاری روایت ہوگی۔